Assalamu alaikum, this is Naeem here. I'm going to share my study on the team management and professional development from the Holy Bible, from the book of Exodus. But first let me say a few words in Urdu language, and at the end I'll summarize what I have said. میں اکثر بائبل مقدس یا مختلف کتابیں پڑھتا ہوں، تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو بائبل ہے ہمارے مسیح مائی کی مقدس اسلامی کتاب ہے، اس کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کو توریت بولتے ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. اس کی جو دوسری کتاب ہے بک آف ایکسوڈس، اس میں سے جو چیز میں نے پچھلے دنوں پڑھی مجھے اچھی لگی، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. اور یہ جتنے بھی میرے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ٹریننگ گروز ہیں، ٹریننگ ہیں، اس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں جتنے بھی دوست ہیں وہاں بھائی ان کے لیے ہے کہ ٹیم مینجمنٹ کا کانسیپٹ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا، کیسے اس کو ڈیزائن کیا. تو میرے سامنے کتاب خروج ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میرے نوٹس لگے ہوئے اس میں. تو اس میں 18واں باب ہے کتاب خروج میں، دوسری بک ہے بائبل کی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سیکنڈ بک ہے، اور اس کا 18واں باب ہے، اور اس میں ٹوٹل 27 آیات ہیں. تو آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جب وہ اسرائیل سے نکال لیتے ہیں اپنے لوگوں کو، سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو ان کے فادر ان لا، ان کے سسر ملنے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو استقبال کرتے ہیں، حال احوال پوچھ لیں، ایک دوسرے بڑے اپنے سارے معاملات بتاتے ہیں. تو آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک یہ ملاقات، استقبال اور حال احوال کا سارا معاملہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 13 سے لے کے 27 تک، یہ ٹوٹل 15 آیتیں بنتی ہیں اگر 12 نکال دیں تو 27 میں سے. تو 15 آیات کے اندر یہ سارے کا سارا ٹیم مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے سسر سے مل لیتے ہیں تو شام کو عدالت لگتی ہے پبلکلی، اور اس میں سسر بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اپنے معاملات لے کے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں. ان کے جو سسر تھے، فادر ان لا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اکیلے ہیں اور یہ بہت بڑا مجمع ہے، تو آپ اس طرح تھک جائیں گے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، اور دعا بھی دی انہوں نے، اور انہوں نے مشورہ دیا. پہلی بات یہ کہ جب آپ ہر آدمی کا مسئلہ خود سنیں گے، ہاں وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو آپ کے اور اس کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، تو آپ کی پوزیشن کا، آپ کے عہدے کا جو روب، ادب، احترام ہے، وہ بے تکلفی کی وجہ سے کم پڑ جائے گا. تو ایک تو پروفیشنل گیپ اپنا رکھیں اپنے لوگوں کے ساتھ، پوزیشنل گیپ ہو جس میں آپ سے بے تکلفی سے ڈسپلن خراب نہ ہو. تو ایک جو ٹیم لیڈر کا ٹیم ممبرز کے ساتھ، سی او کا امپلائیز کے ساتھ جو ایک پروفیشنل گیپ ریکوائرڈ ہوتا ہے آپریشنل ڈسپلن رکھنے کے لیے، ایک تو اس میں انہوں نے بیان کر دیا. یہ آیت نمبر انہوں نے 18 میں کہا ہے سسر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ایک پروفیشنل گیپ رکھا کریں. یہ پروفیشنل گیپ دینے کا مشورہ دینے کے بعد پھر انہوں نے مشورے دیے ہیں کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی میں سے اچھے عقل مند لوگ پک کریں. پک کرنے کے بعد پھر ان کو اپنے ساری شریعت کا علم دیں، ان کو ٹریننگ دیں. یعنی اپنی ایک ٹیم بنائیں، اور اس ٹیم میں سے سلیکشن کرائیٹیریا ڈیفائن کر کے اس سلیکشن کرائیٹیریا کی بیس کے اوپر لوگوں کو سلیکٹ کریں. جب آپ لوگوں کو سلیکٹ کر چکیں گے ایز پر یور سلیکشن کرائیٹیریا، پھر ان کو ٹریننگ پروسیس میں سے گزاریں. کیونکہ جس پروجیکٹ کے لیے ٹیم بنا رہے ہیں، اس پروجیکٹ کے ریزلٹس کو اچیو کرنے کے لیے جب تک ان کو اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، ان کی جاب ڈسکرپشن ان پہ کلیئر نہیں ہوگی، ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی کہ اس اسائنمنٹ کو آگے آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، تو وہ آپ کی ٹیم افیکٹو نہیں ہوگی. اور اس کے بعد پھر ان کے انڈر کچھ لوگ کر دیں، یعنی اتنے لوگ اس آدمی کو رپورٹ کریں گے کہ اگر ان کو کوئی پرابلم ہوگا اپنے اپنے علاقے میں یا اپنے اپنے خیموں میں، تو وہ اس آدمی کے پاس آ کے رپورٹ کریں گے، اور وہ آدمی ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے گا. تو ایک تو اپنی جو اتھارٹی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انہوں نے کہ وہ آپ ڈیلیگیٹ کریں، ٹیم بنائیں، سلیکٹ کریں، ٹرین کریں اور اپوائنٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی پاورز ان کو ڈیلیگیٹ کریں، تاکہ ہر آدمی آپ کے پاس نہ آئے. اس کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں تو ہر آدمی کو اپنے مقدمے کے لیے بھی بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو ٹائم پیریڈ ویٹنگ کا کم ہو جائے گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے لفظوں میں بولے تو چیف جسٹس ہو گئے، باقی ٹیم سلیکٹ کر کے چھوٹی چھوٹی عدالتیں بنا دیں تاکہ ڈیلیگیشن آف پاورز میں لوگوں کے مسائل جلدی سے حل ہو جائیں.
اور اس کے بعد انہوں نے کہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ عمل کیا اور اس میں یہ چیز اس میں ایڈ کر دی کہ جو چھوٹے مقدمات ہیں وہ چھوٹے جو لوگ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں وہ مقدمات وہ حل کر دیتے تھے. ٹیم جو اپوائنٹ کیے ہیں جو لوگ سلیکٹ کر کے مختلف لوگوں کے اوپر سپروائز بنائے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے لوگوں کے انڈر جو لوگ ان کے انڈر ہیں ان کی رسپانسبلٹی ان کی تھی. البتہ جو سینسٹیو اور بڑے مقدمات تھے مشکل وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے. تو برڈن بھی کم ہو گیا, ڈیلیگیشن بھی ہو گئی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ ایک طرح سے چیف جسٹس تھے کہ جو نچلی عدالتیں معاملہ نہ حل کر سکتی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے آتے ہیں سارے معاملات کو. تو یہ انٹائر کانسیپٹ ٹیم ڈیولپمنٹ کا, ٹیم میں جو ٹیم ممبرز کی سلیکشن کا کرائیٹیریا, سلیکشن کے بعد اپوائنٹمنٹ کے بعد پھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں سے گزارنا, پھر لوگوں کے اوپر اپوائنٹ کر دینا, اپوائنٹ کرنے کے بعد یہ دیکھنا کہ ان کو کتنی ڈیلیگیشن دینی ہے, کہ چھوٹے مقدمات کو حل کرنے کی ڈیلیگیشن دے دی اور جو سینسٹیو میجر ایشوز ہیں اس کی ڈیلیگیشن اور اتھارٹی اور پاور اپنے پاس رکھی. تو یہ انٹائر کانسیپٹ ٹیم مینجمنٹ کا, ٹیم ڈیولپمنٹ کا, ٹیم امپلیمنٹیشن کا, اور اس میں آپ اس کو عدالتی نظام کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا باب خروج کی آیت نمبر 18 میں آیت نمبر 13 سے 27 کے اندر سارے کا سارا جمع ہے. تو اگر آپ یہ پڑھیں تو آپ کو بڑا انجوائے کریں گے کہ کس طرح سے ٹیم مینجمنٹ کا کانسیپٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا. تو دس از واٹ آئی ہیو سیڈ ٹو مائی فرینڈز ان اردو دیٹ if you go through the book of Exodus chapter 18, total verses in these chapters are 27. From verse 1 to verse 12, Hazrat Musa alayhi salam, Moses, he welcomes his father-in-law and they talk about, in a very nice mode. And then from chapter 13 to chapter 27, the entire concept of team formation, team development, selection of team members, training and development of team people, maintaining a professional gap, operational gap between CU and employees, between team leader and team members. Entire team management concept is available in the book of Exodus in chapter 18 from verse 13 to 27. And because in the evening when his father-in-law, Moses' father-in-law, sees him that he is sitting with people and deciding about their issues, so he says, you are one man, you are alone, you will get tired. So instead, and also everyone comes to you, there is no professional and operational gap. So everyone will be, thinking it's very easy to talk to you, and then you may lose your operational and positional respect and dignity. So why don't you pick some good people from your community, make a team, select team member as per your defined selection criteria, and then give them training and development regarding their roles and responsibilities, regarding their job descriptions, and then appoint each and every one in different location of your community. If the people have problem, they will go to them and they can solve their minor issues. For the difficult and sensitive issues, those issues can be brought in front of you and then you can solve those issues accordingly. So this will the concept of delegation is here also. So this will also give Moses some time to do some other important issues, and the concept of training and development, the concept of team formation, selection criteria, the concept of power and authority, everything is clearly defined in this 15 verses from verse 13 to 17. These are total 15 verses if you exclude verses from 1 to 12. So the entire concept is available of team management, the professional, what we learn from modern leadership courses. The team management concepts are available in the book of Exodus chapter 18 from verse 1 to verse 27. So this is what I have said. So یہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھا, آئی ایم شیور یو ول انجوائے اٹ. تو انشاءاللہ باقی ٹپ کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.